میرے 2-3 مشن ہیں جس کے لیے میری زندگی وقف ہے۔ پہلا مشن ہے مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنا، جو آپ جانتے ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ سنی شیعوں کے دشمن ہیں، شیعہ سنیوں کے دشمن ہیں، ہندو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ دگوجے سنگھ جی، آپ کی سیوا میں عرض کر رہا ہوں، اور مسلمان کوئی دشمن نہیں ہے کسی کا۔ اس ملک کے کیول 3 دشمن ہیں۔ پہلے ہے غریبی، دوسرے ہے جہالت، تیسرے ہے کرپشن۔ من الشيطان اللعين الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وضللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما નો ચાંદ આસમાનમાં તારાઓની વચ્ચે હોય છે. આપણી વચ્ચેથી એક મોટા આલિમે દીન એમણે આ દુનિયાથી વિદાય લીધી છે. અલ્લાહ એમની મગફિરત કરે અને જન્નતમાં એને આલી દરજ્જો ઇનાયત કરે. એમના ઈસા અલૈહિ સવાબ માટે આપણે આ મજલિસનું આયોજન કર્યું છે. तो अब मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शबील हसन खान साहब से कि वो आए और बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में अपना अकीदत भरी मजलिस पेश करे. एक आवाज़ बुलंद से उनका इस्तकबाल करे. बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات محمد صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. معزز سامعین اکرام، قبل اس کے کہ کچھ باتیں اپنے وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں، آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
सलवात पढ़ें मिलजुल कर मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। कुरान मजीद की जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, सूरह अहज़ाब की 23वीं आयत की, जिसमें खुदावंद आलम ऐलान फरमा रहा है कि मोमिनीन में से जवां मर्द हैं वो अफराद जो अपने अहद को, अपने वादे को पूरा यानी हुस्न खूबी के साथ पूरा कर दिए। कुछ लोग उसमें से हैं जो मुकम्मल अपना वादा पूरा कर चुके और कुछ लोग इंतज़ार में। देखें, ये आयत ज़ाहिरन सूरह अहज़ाब की मोमिनीन के जवां मर्द अफराद का तज़किरा कर रही है, वो लोग कि जो वादा पूरा करते हैं। मैं छोटी सी तमहीद के बाद अपनी मंजिल पर आ जाऊं। जवां मर्द अफराद मोमिनीन में से हैं वो कि जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा कर रहे हैं। अहद क्या है? ये असल मैटर है, असल गुफ्तगू का यानी महवर है कि खुदावंद और सब ने वादा किया है, सबका वादा है खुदावंद आलम की तरफ से। आलम अरवाह में, आलम अलस्त में सब ने वादा किया है, वो चाहे जो हो, अंबिया, औलिया, नबी, पैगंबर, इंसान, सब ने वादा किया है। सूरह यासीन आप पढ़ते रहते हैं कि बनी आदम, क्या हमने तुमसे वादा नहीं लिया है? तो वादा सब ने किया है। इंसान मिजाजी फितरती तौर पर समाज परस्त है, इंसान समाज परस्त है। कोई अगर ये कहे कि मैं तन्हा रह लेता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो झूठा है और नहीं रह सकता। इंसान फितरतन समाज में रहने वाला है, समाज परस्त है, और इत्तेफाकन यही चीज़ इम्तियाज़ है, यानी यही चीज़ जानवरों और हैवानों से इंसान को अलग कर देती है कि इंसान समाज में रहने वाला है, माशरे में रहने वाला है, कम्युनिटी में रहने वाला है, ये तन्हा नहीं रह सकता। अब जब इंसान की ये ख़ास सिफत है, एक ख़ास इंसान का ये आदत है, फितरी तौर पर इंसान ऐसा है, तो अगर कोई ऐसा कहे कि मैं अकेले रह सकता हूँ, तो मैंने कहा कि झूठा है। अब समाज में जब रहना है तो समाज के लिए वही है, वादा है, कुछ करना है। यहाँ मैं एक हदीस पैगंबर की सुना दूँ। पैगंबर ने फरमाया है क्या कि मलऊनुन मन अलका कल्लहु अलन्नास, वो अफराद काबिल लानत हैं, काबिल सरदनिश हैं, उनकी मजम्मत होनी चाहिए जो अपने सारे काम को दूसरों पर डाल देते हैं। यहाँ क्या है? अहद है, समाज में रहना है। फितरतन इंसान समाज में जो रहता है, फितरी तौर पर उसकी ज़रूरत है वो समाज में रहे। एक दूसरे अपने कामों को सारे दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। ये बात यहाँ तक अगर आ गए, मेरी तरफ तवज्जो रखें, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्ले अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। अब समाज में जब समाजी इंसान है, माशरे में रहने वाला है, फितरी तौर पर वो, और इन जानवरों से इम्तियाज़ भी यही है, जानवरों से अलग भी इसी वजह से हुआ। क्यों? जानवर जैसे पहले थे वैसे आज हैं। इंसान पहले कुछ था, मुख्तलिफ अदवार, दौर, ज़माने से गुज़रता हुआ आज 4G 5G तक पहुंचा है। किसने बनाया? ये आज के ज़माने वालों ने बनाया है, लेकिन कुछ काम पहले वालों ने किया था। जहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। इंसान फितरी तौर पर समाज में रहने वाला है। समाज में रहने वाले का मतलब ये है कि हर काम अपना हर आदमी नहीं कर सकता। मैं कपड़े की ज़रूरत मुझे है, तो मैं अगर कपास उगाऊं, खेत बनाऊं, कपास उसमें बीज डालूं, वहाँ से वो जमे, फिर उसमें कपास आए, फिर उसको काट के लाऊं, फिर उसके बाद उसको कॉटन कपड़े की शक्ल दूं, फिर पहनूं, ये अगर करने कोई जाए एक आदमी, वो ख़त्म हो जाएगा, हो नहीं पाएगा। ये कब होगा कि कोई कपास उगा रहा है, कोई उसको चुन रहा है, कोई उससे कॉटन बना रहा है, कोई उससे कपड़े, हत्ता कपड़े बनने के बाद कोई उसको सिल रहा है, तब हम पहन रहे हैं। यानी कितने वास्तों से समाज में एक चीज़ आ रही है, खाना, जो ज़रूरत है, लिबास ज़रूरत, खाना।
اگر میں کہوں کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں سماج میں رہ رہا ہوں، میں اکیلا جاؤں کھیت میں بیج بوؤں، ہاں اس کے بعد اس سے پودا نکلے، اس کو کاٹ کے لاؤں، اس کو الگ کروں، پھر الگ کر کے اس کو آٹے بناؤں، پھر روٹی پکاؤں، پھر کھاؤں، کتنے مراحل ہیں؟ یہ سارے مراحل ایک آدمی نہیں کر سکتا. اس کے لیے مختلف مدد، مختلف انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگلا کچھ کر رہا ہے، پھر آپ کچھ کر رہے ہیں، وہ کچھ کر رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے. لیکن اگر ایک آدمی صرف کھائے، اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ملعون من القى کلہ علی الناس. ایسے لوگ قابل مذمت ہیں جو سماج سے تو فائدہ اٹھائیں لیکن سماج کو کچھ نہ دیں. لہٰذا عہد یہ ہے، وعدہ خدا سے یہ ہے، سب کی روحیں وعدہ کر کے یہ آئی ہیں کہ ہم جس لائق ہیں وہ کریں، ہم جس لائق ہیں وہ کریں، سماج کو دیں. ہم پڑھنے لائق ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھانے لائق ہم پڑھا رہے ہیں، ہم فرش بچھانے لائق ہم نے فرش بچھا دیا، ہم نے لوگوں کو بلانے لائق ہم بلائیں، ہم نے تبرک بانٹنے لائق ہم. یہ سب کی ذمہ داری ہے. اور ان ذمہ داریوں کو جس نے سمجھ لیا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سماج کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. جس کا تذکرہ کرنا یہاں تک میں بات اس لیے لے آیا کہ اس نے بھی سماج کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہ رہا تھا. لہٰذا اور یہ سب کی ذمہ داری ہے، صرف انہی کی نہیں، صرف اسی کی نہیں، صرف ایک فرد کی نہیں. اس لیے کہ اگر سماج میں، اچھا یہی بات ہے، سماج ترقی یافتہ انسان کیوں ہو گیا؟ 4G اور 5G اور اتنی زیادہ ترقیاں جو ظاہراً آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ ہم سے پہلے والوں نے کچھ کیا تھا، اس پر ہم نے کام کیا، اب ہمارے بعد جو آئے گا وہ اور کام کرے گا. یعنی انسان پہلے کپڑے نہیں پہنتا تھا، کچے گوشت کچی غذائیں کھاتا تھا، لیکن آج ترقی کیا کس نے؟ کسی نے کچھ کر کے دکھایا تھا، اس کے آگے ہم نے گاڑی آگے بڑھائی. اور یہ سلسلہ سب کا ہے اگر سماج میں رہنے والے. لیکن یہ اب بات کو اور نچوڑ دوں، ہم اپنے خیالات کو دوسروں تک منتقل کر سکتے ہیں، یہ انسانوں کا خاصہ ہے. یعنی ہم نے کیا سیکھا ہے وہ اگلے کو بتا سکتے ہیں، ہم کیا صلاحیت کے مالک ہیں یہ دوسروں کو دے سکتے ہیں، اگلا اب اس پر کام کر کے آگے بڑھ جائے. جانوروں میں یہ صفت نہیں ہے، جو پہلے تھے وہی آج. انتقال کی قوت نہیں تھی کہ اپنی بات کو دوسروں تک ملتوی کر سکیں یا منتقل کر سکیں، لہذا وہ جہاں تھے وہیں رہ گئے. لیکن انسانوں کا خاصہ یہ ہے کہ یہ جہاں تھے جو سیکھا انہوں نے دوسروں کو سکھایا. جب یہ ایک یعنی اس دور جاہلیت کے دور سے جب کپڑے نہیں پہنتے تھے، کھانے ایسے نہیں کھاتے تھے، انہوں نے کچھ سیکھا، ہم کو سکھایا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کو سیکھ کر اپنے ماں بعد والوں کے لیے کچھ عطا کریں. جب ایسا کریں گے تو سماج اوپر آئے گا. اور آج جس کے تذکرے کے لیے ہم بیٹھے، انہوں نے حکیم امت کہا جاتا ہے، حکیم امت کہا جاتا ہے نا. امت کے حکیم، حکیم کے معنی آپ سب جانتے ہوں گے، یعنی جو امت کے یعنی علاج کرے. حکیم کا یوں عام معنی کیا ہے؟ علاج کرنے والا، اپنی حکمت کے ذریعے سے معالجہ کرے. حکیم امت اس کو کہا گیا. یقیناً انہوں نے امت کی بیماری کو سمجھ لیا تھا، امت کی بیماری کو سمجھ لیا تھا، اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جو بنیادی کام کیا ہے اس کا یعنی اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. آج پوری دنیا میں مرتے تو بہت سارے لوگ ہیں، کتنے مر جاتے ہیں. قلب صادق صاحب کون سا ایسا کام کر کے گئے ہیں کہ آج یہاں مہوا میں بیٹھے ہیں لیکن تذکرہ ان کا ہو رہا ہے. اور یہ تو ہندوستان ہے، ہندوستان کے باہر دیگر ممالک میں سب نے یاد کیا. کس بنیاد پر؟ پیسے کی بنیاد پر. کس بنیاد پر؟ جس کو ہم اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں، جس کے پیچھے ہم اپنی وہ معنوی زندگی کو بالائے طاق رکھ دے رہے ہیں، کیا اس بنیاد پر؟ جی نہیں. جو انہوں نے کیا ہے وہ ختم نہیں ہوا، راستہ بھی باقی ہے. بات کہی جاتی ہے کہ راہبر مر گیا لیکن راستہ ہے. انہوں نے ذمہ داری سمجھی اور بنیادی جو ذمہ دار یعنی قوم کے علاج کے لیے جو بنیادی کام کیا ہے، تعلیم. انہوں نے مراکز تعلیم کو بنایا اور امت کے سپرد کیا. اس لیے میں نے کہا نا، امت کی ہر انسان ایک عہد اور ذمہ داری لیے ہوئے ہے. اس ذمہ داری کو ادا سب کو کرنا ہے. انہوں نے سمجھا
اب کون سی ذمہ داری، کیسے نیاز معاشرے اور سماج کی ضرورتوں کو کیسے پوری کی جائے، پیسہ دے کر، کپڑا دے کر، کھانا دے کر، یہ مادی ضروریات ہیں. ان کو آپ زندگی کیا صدیوں دیتے رہیں گے، معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اور بیٹھ جائے گا. ہاں بھائی مل ہی جاتا ہے، کھانا مل جائے گا، کپڑا مل جائے گا، گھر مل جائے گا، یہ مل جائے گا. ضروریات زندگی کو اگر ہم نے دینا شروع کیا اور دے رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل بند کر دیجئے، جو دے رہے ہیں اللہ انہیں اور توفیق دے، لیکن ان ضروریات زندگی کو کہاں سے، کیسے، کب یوز کرنا، اس کا سلیقہ سیکھنا ہے. جو کلب صادق صاحب نے کیا تھا، تعلیم ہی انسان کو یہ سکھاتی ہے کہاں سے لانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے. بیٹھ کے سو کے کھانا نہیں ہے، کام کر کے کھانا ہے، جو کلب صادق صاحب نے کیا تھا. اور دنیا کے بہت سارے افراد اس پر کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے سماج کو دینے کے لیے تعاونوا علی البر، مدد کرو نیکیوں میں. نیکی کیا ہے؟ میں نے کہا نا، کھانا پینا کپڑا لتا، یہ ساری چیزیں یہ مادی ہیں، دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے یہ یقیناً ضروری ہیں. یہ اگر آپ دے دیے تو یہ دیتے رہیے. لیکن اگر تعلیم دے دیا کہ جس کے بعد انسان بھوکا تو رہ سکتا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، اس کو اپنا شعور ہو جاتا ہے کہ میرا رتبہ کیا ہے، خداوند عالم مجھ کو کس بلندی پر لے جا رہا ہے. وہ بھوکا رہنا کیوں؟ اس لیے کہ شعور آ گیا. خداوند عالم نے جس مرتبے اور جس فضیلت پر اسے خلق کیا، اسے پتہ چل گیا جب علم آ گیا، اور اس علم کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں وہ جنہوں نے اس کی باریکی کو سمجھ لیا. ہم کو ہمارا رتبہ خدا نے یہ بتایا ہے، نماز جو خدا کی بہترین عبادت ہے، اس میں بھی اگر کوئی آئے اور آپ مصلی پر ہوں، عبادت میں مصروف ہوں، کوئی سلام کرے مومن، تو خدا کہتا ہے اس حالت میں بھی اس کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے، اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے. یعنی مومن کا رتبہ اتنا خدا نے بڑھایا ہے، انسان کا رتبہ اتنا بڑھایا ہے. تو یہ شعور جب آ جائے گا تو پھر انسان کسی کے سامنے نہیں جائے گا. یہ کلب صادق صاحب نے کیا. مراکز، تعلیمی مراکز جو قائم کیے کہ جس کی بنیاد پر انسانیت آگے بڑھ سکتی ہے، اور انہوں نے اس پر بہت سارے مخالفت جو بھی کچھ ہوا، لیکن وہ اپنے اصول سے ہٹے نہیں. اتحاد، اختلافات یقیناً یہ ہر طرح سے انسان کی تنزلی کا، نیچے جانے کا سبب بنتے ہیں، جیسے بھی ہوں یہ. اور اسی لیے کلب صادق صاحب نے محسوس کر لیا تھا کہ امت کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، تعلیم کے ذریعے، اتحاد کے ذریعے. بہت ساری باتیں ہیں، میں ان ساری باتوں کو تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن یہ دو ایسے مرکزی کردار ادا کیے ہیں کلب صادق صاحب نے کہ جن پر چل کر معاشرہ اور سماج ترقی پا سکتا ہے، اختلافات سے. اور ان کا ہی یہ بیان تھا، نجفی ہاؤس کے میں ایک مرتبہ آئے تھے ماما گزاری، یعنی بچوں کے تعلیمی سال جب پورے ہوتے تھے تو اس میں انعامات وغیرہ کے اسناد تقسیمی میں اس میں آئے تھے. تو انہوں نے اس میں ایک بیان دیا تھا کہ لڑائی جھگڑے کے اوپر، کہ لڑائی نوابیت کے، لکھنؤ کی بات کر رہے تھے کہ نوابیت کے دور میں لکھنؤ میں میڈھک لڑاتے تھے، اور اس کے بعد یہ مرغے لڑانے لگے، اس کے بعد تیتر بٹیر لڑانے لگے. تو یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ لڑائی یہ ختم کبھی نہیں ہو سکتی، لاؤ میں لکھ کے دے دوں. ہاں، لڑائی کا، اختلاف کا معیار ذرا بلند کر لو کہ چھوٹی چھوٹی باتیں یا چھوڑے، یہ ساری، یعنی میں اس کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس اختلاف کے مقابل میں کیا اتحاد کے لیے جو انہوں نے کام کیا، تعلیم کے لیے جو انہوں نے کام کیا، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. اور یہ دو کلیدی کردار ہیں کسی سماج کو ترقی یافتہ اور ترقیوں کی طرف گامزن ہونے کے لیے. وہ ہمیشہ کوشاں رہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف تعلیم ہی،
فری میں تعلیم، پیسوں سے تعلیم، اخراجات کی پورا کرنا، یہ سارے بہت سارے کام ہیں جو واقعاً 20-25 منٹ میں تو نہیں بیان ہو سکتے جو آپ نے کیا ہے، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں نے جو عنوان قرار دیا ہے اپنی گفتگو کا، یہ سب کی ذمہ داری ہے. اور وہی راہبر مر گیا، راستہ باقی ہے، راستہ باقی ہے، سب چل سکتے ہیں اور سب کی یہ ذمہ داری ہے. جیسا کیونکہ ابھی بھی وہ راستے کھلے ہوئے ہیں. قلب صادق صاحب آج پوری دنیا میں جانے گئے. ممکن ہے آپ میں کوئی قلب صادق بن جائے. یہ یعنی یہیں سے انہوں نے محسوس کیا اس بات کو، انہوں نے کام کیا تعلیم کے اوپر. اور تعلیم میں نے پہلے بھی کہا ہے کہیں کہ جب فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا تو مشاوروں سے کہا کہ کر دوں دعویٰ خدائی کا، تو مشاوروں نے کہا نہیں ابھی نہیں. پھر کہا پہلے اسکول بند کرو، پہلے کالجز بند کرو، یعنی ہر وہ تعلیمی مراکز کی جہاں سے علم بچوں کو مل جائے، بڑوں کو مل جائے، وہ بند کر دو. کتنے سال؟ 20 برس بند کرا دیا. جو بچہ 10 برس کا تھا وہ کتنے کو ہو گیا؟ 30. جو پیدا ہوا تھا وہ 20 اور 30 یہ جو یعنی عمر ہوتی ہے، سن ہوتا ہے، یہی اصل ہے سماج کے لیے. بزرگوں کا یا بوڑھوں سے بہت زیادہ سروکار نہیں ہوتا ہے. یہ جو عمر کے بچے یا عمر کے لوگ ہوتے ہیں، یہی سماج کا یعنی اصل حصہ ہے، یہی سماج کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. ایک بچہ 20 سال کا ہے یا 30 سال کا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں خدا کیا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ خدا مرکب نہیں ہے، خدا جسم نہیں رکھتا، خدا حلول نہیں کرتا، ہاں خدا محل حوادث نہیں، خدا میں یہ ساری صفتیں اسے پتہ نہیں. اب وہ آ کے کہا کہ انا ربکم الاعلی، تو اب کسی میں ہمت ہے جب جانتے ہی نہیں خدا کون ہے. ہاں بھائی کسی کو پیسے دے رہا تھا، کسی کو رزق دے رہا تھا، کسی کو کھانا دے رہا تھا. ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ خدا ہی یہ سب دینے والا ہے، لہذا خدا یہی ہے. تو اب اس نے جب اعلان کیا تو بہتوں نے کلمہ پڑھ لیا اسی کا کہ یہاں یہ واقعاً یہی خدا ہے. تو کہنے کا مطلب قلب صادق صاحب نے جو بنیادی کام کیا تعلیم کا، یہ کسی کے سامنے جھکنا یا غلط معیاری غلط لوگوں کی بات کو نہیں قبول کرتا. اور اگر یہ نہ ہو، الحمدللہ بھی شیعت میں اتنے ساری باتیں ہیں، لیکن اگر تعلیم نہ ہو، علم نہ ہو تو سب کی باتیں سننا پڑے گی. لیکن یہی ہے تعلیم انسان کی یعنی حیوانوں سے الگ کر رہا ہے، سماج کو ترقی عطا کرے گا، اور یہی کام بنیادی قلب صادق صاحب نے کیا ہے. اور یہ سب کی ذمہ داری ہے. آج وہ کر کے چلے گئے، ان کا نام زندہ ہے. آج وہ نہیں ہے لیکن زندہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے لیے انہوں نے علم کے معیار کو، اور یہ ہمیشہ رہے گا سب سے بلند چیزیں. آپ جتنا جو پیسے والا ہے اتنا ہی دنیا کی نظر میں ہے، اس سے زیادہ ٹیکس اس کے اوپر نظر، کہاں سے پیسہ آتا ہے کہاں. آج حکومت نے، ہندوستان کی حکومت نے قلب صادق صاحب کے مرنے پر شوق جتایا. کیوں؟ پیسے کی بنیاد پر نہیں، یہی علم تھا. یہی علم تھا جس کی بنیاد پر جو ہمیشہ سماج اور ملک میں کیا عالمی پیمانے پر پہچانا جا رہا تھا، علم کی بنیاد پر. وہ تعلیم، یہی کہہ رہا ہوں میں کہ آج زمانے میں لوگ چاہتے ہیں دوسرا ہمارا خادم ہو جائے، اس کے اوپر دبا کے رکھو. بڑی اچھی بات ہے، یعنی رئیس الواعظین صاحب کہتے تھے ہر آدمی فرعون ہے اپنے آپ میں. وہ فرعون بڑا تھا، وہ اپنے قبضے اپنے قدرت کے لحاظ سے ظلم کر رہا تھا، لیکن ہر آدمی اپنے آپ میں فرعون ہے. ہر آدمی سوچتا ہے کہ اگلا مجھ سے دب کے رہے. لیکن اگر علم ہوگا، یہ دو بنیادی کام واقعاً قابل تاسی ہیں. اور بہت سارے وہ جوان مرد ہیں، وہ افراد جو لوگ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے سماج کو ضرور فائدہ بخش اور مفید ہوگا. اس لیے کہ یہی علم ہے. آج پیسے والوں کے پاس اتنا بھیجوا دینا، اتنا یہ کر دینا، بھئی پیسے رکھ کر بھی اس کو پرابلم، یعنی وہ فیس نہیں کر سکتا یا بہت زیادہ شو نہیں کر سکتا. اگر گیا تو حکومت کی نظر میں، یا خود ہندوستان کی یہ بات ہے، حکومت کی نظر میں کس چیز سے آپ لڑ سکتے ہیں؟ صرف علم کی بنیاد پر. آج قلب صادق صاحب کے پاس علم تھا، باتیں رکھتے تھے، باتیں سنی جاتی تھی، باقاعدہ مشورہ، باقاعدہ نظریات دیتے تھے. کیوں؟ علم کی بنیاد پر. پیسہ یا دولت یا لوگ یا جو کچھ بھی دنیا کی مادی چیزیں ہیں، ان سب کی بنیاد پر
آپ اپنے آپ اپنا وجود ثابت نہیں کر سکتے. آپ کے وجود کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہے گا. ایک وکیل رکھیے, ایک بدمعاش رکھیے, یہ کریے, جو کچھ بھی ہوگا یہ صرف اس کی حفاظت کے لیے. لیکن اگر علم ہوگا تو آپ خود بولیں گے, آپ خود بیان دیں گے, آپ سماج کی لیڈنگ کر سکتے ہیں. اور جو کیا ہے کلب صادق مرحوم نے, اللہ کیا مر گئے؟ وہی قرآن کی نظر میں تو نہیں مرے, اس لیے کہ انہوں نے کام ایسا کیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اذا مات المومن وترک ورقۃ, اگر کوئی مومن مر جائے اور ایک ورق سمجھتے ہیں نا, کاغذ کا ایک ورق یہ چھوڑ دے, وعلیہ علم, اور اس کے اوپر کچھ لکھ دے علم, تو تکون تلک ورقۃ سترا بینہ و بین النار, تو یہ ورق اس کے اور جہنم کے درمیان حائل ہوگا. اور خداوند عالم اور کیا کرے گا؟ اور اس کو وَآتَاهُ اللَّهُ, اور خداوند عالم اسے عطا کرے گا کیا؟ مدینتاً اوسع 7 مرات بالدنیا, ایسا شہر اسے عطا کرے گا جو دنیا کے 7 گنا زیادہ ہوگا, 7 برابر اس دنیا سے زیادہ ہوگا, ایسا شہر اسے عطا کرے گا. ایک ورق کی بات ہے, یعنی سب سے ادنا چیز کم سے کم مرتبہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ورق اگر کوئی لکھ کر چلا جائے جس میں علم ہو, سماج کی ترقی کے لیے کوئی نسخہ ہو, کوئی بات ہو, تو خداوند عالم جہنم اور اس کے درمیان اس ورق کو حائل کرے گا اور اسے ایسا شہر عطا کرے گا جو دنیا سے 7 گنا بڑا ہوگا. اے عزیزان گرامی, یہ تو ایک ورق کی بات ہے, سب سے ادنا مثال ہے, لیکن قلب صادق یا جو لوگ بھی اس راہ میں دین کے لیے, علم کے لیے, تعلیم کے لیے جو اپنے سماج کو, اپنی ملت کو, اپنی قوم کو دے کر جاتے ہیں, وہ کتنے اوراق ہیں سوچتے رہیے, اور پھر اندازہ لگائیے, اور پھر قرآنی حیات کو لے آئیے, حدیثی روایاتی حیات کو لے آئیے کہ مرنے والا تو یقیناً ظاہری دنیا سے, ظاہری وجود اس کا ختم ہو گیا, لیکن نام اس کا زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے, ورنہ وہ زندگی ہی کس کام کی جو زندہ تو ہو, چلتے پھرتے تو ہو, لیکن مردوں سے بھی بدتر ہو. لیکن اس کے مقابل میں یہ موت یعنی حیات ہے. قلب صادق صاحب نے یہی کیا, حکیم امت تھے. بس میرا وقت تمام ہوا. امت کے لیے جو حکمت, امت کے لیے جو علاج کر کے گئے, یقیناً انہوں نے سیکھا تھا اس حقیقی حکیم سے کہ جو عرب کی اس جاہلیت میں آیا اور دیکھا کہ بات بات پہ جھگڑا ہے, بات بات پہ قتل و غارت ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں قبیلے میں سالوں سال جھگڑے اور جنگیں چلا کرتی تھیں. آنے کے بعد اس نے اپنی امت کو ایسا نسخہ دیا, ایسا بلند کیا کہ وہی امت میں اب مہمان نوازی عام ہوئی, وہی امت اب ایک دوسرے کا احترام کرنے لگی, وہی امت. یہ وہ حقیقی امت کا حکیم تھا جو جاتے جاتے یہ کہہ کے گیا, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں ہیں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. یہ نسخہ ہے اس حکیم کا, وہ دیکھ رہا تھا کہ کس چیز کی ضرورت ہے. اب قلب صادق صاحب نے اسی تاسی میں یہ تعلیم کو عام کیا. یہ اصلی حقیقی آخری وقت میں جو مجھ سے کہا گیا ہے جناب سیدہ کے مصائب پڑھے جائیں, یہ حقیقی حکیم امت جب آخری ایام میں آیا تو یہی کہنے لگا, لاؤ میں کچھ تمہارے لیے لکھ دوں. نہیں ملا. پیغمبر نے اس حکیم نے اسی حالت میں کہتے ہیں کچھ بیان کرنے چاہا اور بیان کیا, لیکن شور شرابہ کرنے لگے لوگ کہ باتیں حتیٰ ازواج پیغمبر کا بیان ہے کہ پیغمبر نے کیا کہا ہم سن نہیں سکے. وہی نسخہ دے کر جانا چاہ رہے تھے تاکہ میرے بعد گمراہی نہ ہو, لیکن نہ دے سکے. وہ بھی جو قریب تھے یا جو تھے انہوں نے تو لیا, لیکن عام نہیں ہونے پایا. اے عزیزو, یہ جب آخری مراحل میں زندگی کے آیا, جناب سیدہ بیٹھی ہیں, غش پیغمبر کو غش طاری ہے. ایک مرتبہ دق الباب کسی نے کیا, بابا آرام کر رہے ہیں, بعد میں آؤ. تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑی دیر
وہ آنے والا رک گیا. اس کے بعد پھر دق الباب ہوا. اب کی بار ذرا آواز اور سخت تھی. پھر شہزادی نے وہی کہا کہ بابا آرام فرما رہے ہیں. لیکن تیسری بار جب دق الباب ہوا اور آواز کا لہجہ ذرا اور تیز ہوا تو شہزادی گھبرا گئیں، ڈر گئیں اور دل لرز گیا کہ اتنا سخت کون ہے جو اس طرح سے دروازے کو ضرب مار رہا ہے. شہزادی کا دل کا لرزنا تھا کہ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور آنکھوں سے اشک نکل کر پیغمبر کے رخسار مبارک پر گرے. پیغمبر کو ٹھنڈک محسوس ہوئی. پیغمبر نے آنکھیں کھول دیں. کیا ہوا بیٹی؟ اور میری زندگی میں یہ کیسے آنسو ہیں؟ میری حیات میں ابھی تمہیں رونا کیسے؟ کیوں پریشان ہو؟ بابا دروازے پر کسی نے دستک دی ہے اور دروازے پہ ضرب لگائی. انداز بڑا ڈراؤنا تھا. اے بابا جس کی وجہ سے میرا دل لرز گیا، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے. میں کہوں گا اے بی بی، ارے یہ تو صدا تھی، یہ تو آواز تھی، یہ تو صرف ضرب تھی جس سے دل لرز گیا، آنکھوں سے اشک جاری. ہائے وہ منظر، کسی دروازے میں آگ لگے گی، دروازے میں آگ لگانے پر ہی رکا نہیں جائے گا بلکہ ارے دروازے کو گرایا جائے گا. آپ اسی دروازے کے درمیان ہوں گی، پسلیاں ٹوٹیں گی. اے عزیزو، پیغمبر رخصت ہوئے. یہ مظلومہ پیغمبر کی حیات میں یہ کوئی ایسی بات نہیں، حقیقت میں یہ ہوا. پیغمبر کے بعد ارے سیدہ نے وہ مصائب پڑھے، سبت الایام سبت الایام سرنا لیا لیا. یہ شہزادی نے مصائب پڑھے کہ مجھ پر وہ مصیبتیں آئیں، معمولی بات نہیں ہے. پیغمبر کے بعد کیا ہوا شہزادی بیان کرتی ہے. ایک دن پوچھتی ہے علی تمہیں لوگ سلام نہیں کرتے؟ مولا نے کہا اے بی بی سلام تو دور کی بات ہے، ارے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. یہ پیغمبر کی جدائی، علی کے بے وفائی نے شہزادی کو جینے کا ارے حوصلہ ختم کر دیا. شہزادی اب اس دنیا سے ارے ایسا بچے حسنین جب باہر جاتے تھے نا تو لوگ پوچھتے تھے اے بچوں تمہاری ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ روایت کہتی ہے شہزادی کا جسم ایسا پگھل رہا تھا جیسے برف پگھلتی ہو. بچوں سے لوگ کہتے تھے، بچے تڑپ جاتے تھے، نہیں معلوم اماں کو کیا ہوا. حتیٰ قبر پیغمبر پہ جاتے تھے، اے نانا ارے اماں کے لیے دعا کریے، اماں کو صحت و شفا مل جائے. ہاں انہی ایام میں ایک دن شہزادی نے بچوں کو نہلا دھلا کر بھیج دیا، حجرہ عبادت میں گئی. اے اسما جب تک آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، آواز کا آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اے عزیزو ہوا ہی کچھ دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی. اسما بڑی شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو چکی. حسنین پلٹے، اے اماں کہاں ہے؟ بچوں کھانا کھا لو. کہا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے اماں کے بغیر کھانا؟ اے بچوں اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی. اتنا سننا تھا. حسنین تڑپے، مسجد کا رخ کیا، بابا کو خبر دی. ارے علی جس کی واحد ہمدم، جس کی واحد مونس و یاور شہزادی تھی، جب یہ خبر سنے علی کو حق ہے
کہ زمین پر گر جائے. اے زہرا اب کس سے اپنا درد سناؤں گا. آئے غسل و کفن کا انتظام ہوا. مولا نے بچوں کو کہا آوازیں بلند نہ رو کہیں دشمن نہ آ جائے. بچے بعض روایتیں کہتی ہیں ارے سسک سسک کر منہ پر ہاتھ رکھ کر رو رہے تھے. لیکن جس نے تلقین کی تھی کہ بچوں آہستہ رو, غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ ارے چیخ مار کر رویا. میں کہوں گا اے مولا آپ نے تو منع کیا تھا بچوں کو آہستہ رو. اے مولا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا ارے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی تھی. شہزادی کا زخم دے کر فاتح خیبر چیخ کر رویا. اے عزیزو اس کے بعد کفن تیار. بچوں کو آخری دیدار کے لیے بلایا گیا. بچے آئے لیکن حسین چل گئے. میں اس وقت تک نہ آؤں جب تک اماں خود نہ بلائے. کہتے ہیں بندے کفن ٹوٹے ہاتھ نمودار ہوئے. آ جا میرے حسین میری آغوش میں آ جا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار اللہ جن لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ان کی جائز دلی حاجات کو برلا. یا اللہ اس مجلس کا ثواب مرحوم کے بلندی درجات کا سبب قرار پائے. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا صدقے میں شفاء کامل واجل عنایت فرما. یا اللہ پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما. سماج اور معاشرے کے لیے ہمیں اپنے عہد اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. علماء کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم لوگوں کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما. શુક્રિયા જનાબ મૌલાના શબીઉલ હસન ખાન સાહેબ. ખરેખર આલિમની જે મિસાલ એમણે બયાન કરી કે ઉમ્મતનો હકીમ હોય છે અને એવું જ જીવન જે છે એ ડૉક્ટર કલ્બે સાદિક સાહેબ મરહૂમ વિતાવી ગયા. હું ગુજારિશ કરું જનાબ નુરલીભાઈ આપણા વડીલને મૂકીને કે તેઓ આવે અને એમના વિશે બે શબ્દો શોક સંદેશ રૂપે કહે. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. માનનીય ઉલેમાએ કિરામ, મુરબ્બીઓ અને મિત્રો, સલામ અલૈકુમ. એવું કહેવાયું છે કે આલિમની મોત એ આલિમની મોત નથી પણ આલમની મોત છે. આલમ એટલે દુનિયા. મૌલાનાએ આખી તકરીરમાં જે કાંઈ બયાન કર્યું એની પરથી જે આ વાત આપણી પાસે આવી છે કે આલિમનું મોત એ આલમનું મોત છે, દુનિયાનું મોત છે. અને ખરેખર કલ્બે સાદિક સાહેબ જેટલા આપણે મોવાવાળા ઓળખીએ છીએ એવા ભાગ્યે જ અમુક માણસો એના આખી જિંદગી ઓળખતા છે. 1970ની સાલથી એમની સાથે આપણો રાબતો, 30 ને 50 વર્ષથી આપણે એમની સાથે જોડાયેલા છીએ. અને એમના માટે જે કહેવામાં આવ્યું ઇત્તેહાદ, તો ઇત્તેહાદ માટે એનું નામ હતું કે બધાની યારે ભાઈચારો, ભાઈબંધ કોમની યારે. અને આપણે એમાંથી પ્રેરણા લઈને મહુવાની અંદર આપશો એના સાક્ષી છો કે આપણે અઝાદારી પૂરજોશ કરીએ છીએ. આપણે કોઈ એલે બેતના ફઝાઇલ મસાહેબ છુપાવતા નથી. છતાંય પણ જ્યારે ખુલ્લુસ હોય અને તમે તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરો અને આવા આલિમોની સલાહ અને મુજબ ચાલો તો ચાલે. મને બરાબર યાદ છે થોડા વર્ષ પહેલાં અહીંયા એક તકરીરમાં એણે એમ કહેલું કે એક પણ આતંકવાદી શિયા બતાવી દો. ઘણા લોકોએ એની ઓલી કરી પણ એ એની તાકાત હતી, હિંમત હતી, એનું ખુલ્લુસ હતું. એણે ખુલ્લે આમ કીધું કે એક પણ શિયા બતાવી દો આતંકવાદી. ઘણા બેઠા હતા. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે હંમેશા એ સત્ય વક્તા હતા અને એણે પોતાની જિંદગી કુરબાન કરી દીધી. એમની આખી દુનિયાની અંદર એને સંબંધ, એને ઈરાનની સંબંધ, સૌદી હારે સંબંધ, ભારતની વાત તો જવા દો. મુલાયમ સિંહની સાથે તો એના ઘર જેવા. અને આજે મેડિકલ કોલેજ એને બનાવી એ જમાનામાં મેડિકલ કોલેજની શું અહેમિયત છે આપને ખબર હશે.
આજે 1 કરોડ રૂપિયા આપો પણ MBBSની સીટ ન મળે. એવા પ્રસંગની અંદર આપણા એક ડૉક્ટર બનવા માટે ત્યાં ગયા અને થોડી રૂકાવટ આવી. મને એના વાલી મળ્યા. મેં 1-2 શબ્દ મેં કીધું મૌલાનાને રાખવાનો છે, આમ છે. મને કે આમ છે તેમ છે. એટલે મેં એક વર્ડ કીધો, એની દોસ્તી જોવો. મેં કીધું મૌલાના તમને જિંદગીમાં કોઈ દી કામ ચીંજ્યું નથી. આટલું કીધું બસ ને સીટ મળી ગઈ. આજે માશાઅલ્લાહ એ ડૉક્ટર બની ગયા છે, તરક્કી છે. તો એને હંમેશા પોતાની લાગણીનો સદુપયોગ કર્યો. માણસો મોટા બની જાય, વેપારી મોટો બને તો લાયસન્સ મેળવે, પોતે કરોડો રૂપિયા બનાવે. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે આજે ગઈકાલ પેપરમાં હતું કે અદાણીની આવા પૂરા માહોલ, આ વિશ્વની બહાર વાત નથી હો, કે આવા મોટા માહોલની અંદર એણે પોતાની કેટલી મૂડી વધારી. તો કલબે સાદિક સાહેબ ધારક તો અબજો રૂપિયા, કરોડ રૂપિયા બનાવી શકત. પણ એને મૌલાનાએ કીધું એ બરાબર છે કે એને રૂપિયા લાવતા આવડતા હતા, વાપરતા આવતા હતા. એ સારી દુનિયામાં ફરે, સારી દુનિયામાં જાય. એ કોઈ પણ માણસને એમ કહે કે આ કામમાં પૈસા આપો તો લોકો પૈસા આપે. અને સાયન્સ ભણેલા કરે, ઇંગ્લિશ. મને બરાબર યાદ છે કે જ્યારે ચંદ્ર ઉપર માણસ મોકલવામાં આવ્યા વર્ષો પહેલાં, અત્યારે તો આવું નોર્મલ થઈ ગયું, હવે તો ચંદ્ર ઉપર રહેવા દો એ વાત થઈશ. એ જમાનામાં એણે કુરાન શરીફથી સાબિત કર્યું હતું કે એક આસમાનમાં એક ખિડકી છે અને ત્યાંથી જઈ શકાય છે. ત્યાં તો કોઈને તાજુબ થતું હતું. અને એ પછી જ્યારે એની મજલિસમાં બધું આવ્યું અને અમે બધા ત્યારે તો બધું જુવાન માણસો, અને અમે બધું વાંચ્યું ત્યારે અમને ખ્યાલ આવ્યો કે આ કુરાન શરીફમાંથી આ કલબે સાદી જે આ કામ કર્યું ને જે આ વાત આપણને બતાવી એ અદ્ભુત છે. અને એને માટે તમને કહું, અને એની સાદાઈ કેવી. તમે કપડાં જુઓ, મારે તો ઉતારો જ હતો, બધાને ખબર છે તમને સમજે. અને બેતકલ્લુફી કોઈ નહીં. 12:30 વાગ્યા હોય તો એને ભૂખ લાગે તો કે લાવો જે આપી દો, સેન્ડવિચ લાવો, આ લાવો, તે લાવો, ફલાવો. રાતના 10 વાગે અખ્તર સાહેબને, ગુલામ નબી સાહેબને, ફૈયાદ હુસૈન બલીદપુરી, મોહમ્મદી સાહેબને બધા મજલિસમાંથી આવે અને 12-1 વાગે જમે. એને તો પહેલાં જમણી લેવા પડે, સમજ્યા. બધા મૌલાના લગભગ મજલિસ બાદ જમે. એ કે એમ નહીં, પોતાની સેહતનું એને ના રાખ્યું હતું. હેલ્થ કોન્શિયસ એટલી. કેટલા વર્ષથી મને બરાબર યાદ નથી એની ઉંમર કેટલી એજ છે, તો મૌલાનાને ખબર છે હમણાં. પણ હંમેશા એ માટે એ હેલ્થ કોન્શિયસ માટે હતા. અને બિલકુલ સાદાઈ. અને મજલિસ તમે પડે તમે જુઓ કે જાણે એમ 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 કટલાવલાથી, સમજ્યા. અને આપણે ત્યાં બધા આલિમો આવતા. અને એની ખૂબી એ હતી કે એનો વિષય હંમેશા અલગ, સાયન્સ એજ્યુકેશન. એક વખત એણે એક મસ્જિદના ઉદ્ઘાટનમાં કે કોઈ કંઈ વાત નીકળી, એમાં એણે કહેલું કે મને મસ્જિદ બનાવવા કરતાં તમે સ્કૂલ બનાવો તો વધારે આનંદ થાય, મને વધારે ગમે, સમજ્યા. એ ઉદ્ઘાટનમાં જ્યાં આવ્યા હોય ત્યાં એ કહી શકે. એ સ્કૂલ આપણે અહીંયા હોસ્ટેલ ચાલુ કરી 1979માં, એટલા બધા ખુશ. જ્યાં દુનિયા જાય જ્યાં કે આપણી ભલામણ કરે, આપણી વાત કરે, આપણા આ મહુવાની તારીફ કરે કે મહુવાની અંદર ખાલી અઝાદારી છે એવું નથી. મહુવાની અંદર શરૂઆતમાં આપણે બધા અઝાદારી કરતા ત્યાં લોકો આપણને મેણા મારતા કે તમે કન્સ્ટ્રક્ટિવ વર્ક નથી કરતા. એટલે રચનાત્મક કામ જે કલબે સાદી કરી ગયા એ કે ભાઈ એજ્યુકેશન માટે, હેલ્થ માટે, મેડિકલ માટે. પણ પછી લોકોએ જોયું કે મહુવાની અંદર જેટલા કામ એજ્યુકેશનના થયા એવા ક્યાંય જગ્યાએ નહીં થયા. દીકરીઓની બોર્ડિંગ મહુવામાં જ છે, બીજા કોઈ બનાવતા નથી. હમણાં ભાવનગરમાં થોડું શરૂ કર્યું છે, હમણાં દીકરાઓની હોસ્ટેલ તો થવા માંડી છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે એને આપણને પ્રેરણા આપી, એના જેમાંથી આપણે શીખ્યા. આપણે મજલિસોની અંદર આ બધા કહે ને, અત્યારે તમને 3 વાત આવે. મોહરમ આવે અને પહેલાં મજલિસ સાહેબ તો કે તમે મારફત કે સાથે અઝાદારી કરો. પથ્થર સાહેબ, તાહિર સાહેબ, ગુલામણી સાહેબ કોઈ એવું બોલતા નહોતા. એને આપણે શીખવાડ્યું કે મારફત શું ચીજ છે. કોઈ મિનિંગનો ટ્રાન્સલેટ નથી કરતા. તકવા ખેત કરો. ભાઈ તકવા એટલે શું? તકવા એટલે કે ગુનાથી બચો અને અલ્લાહ ઇબાદત કરો. ઇસ્લામમાં 2 વસ્તુ જ કીધી છે, અલ્લાહની ઇતાત અને મખલુકની ખિદમત. મૌલાનાએ કીધું ને કે એને બધાએ મખલુકની ખિદમત કરી. હોસ્પિટલ બનાવી, કોલેજ બનાવી, એ લોકોની ખિદમત છે ને. તો આજે એવા માણસ આપણે ચાલી ગયા, પણ આપણને એક રસ્તો બતાવી ગયા છે અને આપણે તો એમાંથી પ્રેરણા લીધી છે. આ નવજુવાન ભાઈઓને પણ મારી ખાસ વિનંતી છે કે આ જે એ લોકોએ આપણે પ્રેરણા આપીને જે કાંઈ આપણે થોડું ઘણું કર્યું છે એ ચલાવવાની જવાબદારી સમાજની છે, આપણા મહુવા લોકોની છે. એ જમાનામાં મહત્વ હતું. અત્યારે આપણને એમ લાગે કે આપણી બોર્ડિંગો ખાલી છે,
પણ ત્યારે ગામડામાં એજ્યુકેશન નહોતું. અત્યારે તો હાઈસ્કૂલ SSC સુધીનું ગામડામાં બધી જગ્યાએ થઈ ગયું. સરકાર મદદ આપે, ક્લોથ આપે, પુસ્તકો આપે. તો આજે આપણે આવા માણસોને જ્યારે એને યાદ કરીએ, એમને માટે મગફળીની દુઆ માગીએ, એમના તારીફ કરીએ, પણ એમાંથી આપણે શીખવાનું એ છે કે આપણે એમાંથી શું શીખવાનું, એની લાઈફમાંથી કાંઈક શીખીએ, આપણે કાંઈ અમલ કરીએ તો જ એ સાચી ગણાય કે આપણે એને ગુજરાતી ભાષામાં એને અંજલિ કહેવામાં આવે તો જ એને એ ગણાય. પણ આપણે એના જીવનમાંથી કંઈ શીખીએ ને ખાલી એ વાહ કરી અને મજલિસ કરીએ અને કાલે એનો કાંઈ અમલ ન કરીએ તો એનો કાંઈ મતલબ નથી. અને તમને કહું કે એના માટે આજે ભારતની અંદર રાષ્ટ્રપતિ એને અંજલિ આપે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એને અંજલિ આપે, યુપીના ચીફ મિનિસ્ટર અંજલિ આપે, વિરોધ પક્ષના નેતા અખિલ એને આપે, માયાવતી જુઓ. મને તો ઘણા વખત પછી કદાચ યાદ બી નથી કે કોઈ બીજાના માટે આખા ભારતના આવા બધા રાષ્ટ્રપતિથી માંડી લઈને વડાપ્રધાનથી લઈને રાજ્યના સ્ટેટના ચીફ મિનિસ્ટરોએ આટલી તારીફ કર્યો અને આટલા વખાણ કર્યા હોય. એને પોતે એટલા બધા એની નજદીક હતા પણ એને પોલિટિક્સ તો દુરુપયોગ ન કર્યો, સદુપયોગ કર્યો. એ ધારક તો ઘણું કરી શકત. મુલાયમસિંહ તો એ મુલાયમસિંહના ભાઈ લોકો કહેતા સમાજમાં. મુલાયમસિંહને લોકો મુસ્લિમ કહેતા હતા, કલ્બેશ સાદિક સાહેબને એના બધાના સાથે હતો, પણ એણે એનો પોલિટિક્સનો ઉપયોગ દુરુપયોગ ન કર્યો, સમજ્યા. અને અમિત શાહે કર્યો. અહીંયા આપણે ત્યાં કેટલા વર્ષે આવ્યા, યાદ હુસેન કમિટીમાં પછી આવ્યા વરી બાપુની સાથે નહીં, પણ અમિત શાહ સ્પષ્ટ વક્તા, સાદાઈ અને સાચી વાત એ છે. અંતમાં આપણે એમને મારા હાથમાં દુઆ કરીએ, અલ્લાહ એમની મગફરત કરે, જન્નતમાં આલી દરજ્જો આપે અને એમના જીવનમાંથી આપણે અહીંયા કંઈક શીખીએ અને અમલ કરીએ અને આપણી જિંદગી બનાવીએ, સમાજને કાંઈ આપીએ. મૌલાએ બહુ સારું કીધું કે પોતા માટે બધા કરે, સમાજ માટે કાંઈક કરો, સમજ્યા. મખલુકની ખિદમત, ઇસ્લામ એટલે શું? અલ્લાહની ઇતાત, મખલુકની ખિદમત. નમાઝ પઢો, રોજા રાખો, કુરાન શરીફ પઢો, હજ જ્યારત કરો, અલ્લાહે જે હુકમ આપ્યો એ કરો અને મખલુકની ખિદમત કરો. મખલુકને બીજું તો એમાં અને ખાલી પૈસાથી ખિદમત થયું નથી, ઘણી ખિદમત થાય છે. માણસ એક હોસ્પિટલમાં આંટો મારે અને ખાલી દર્દીને કેમ છો પૂછે તો એ ખિદમત છે. રસ્તામાં હાલતા હોય ને પથ્થર પડ્યો હોય ને એ બાજુમાં મૂકી દે, એ ખિદમત છે. એટલે એનું કોઈ મર્યાદા નથી. તો આમાં મહાન માણસો આપણી વચ્ચે ચાલ્યા ગયા. મરવાનું તો સૌને એક દિવસ છે જ, પણ એ એવો રસ્તો બતાવી ગયા છે, પણ એવો પાર્થ છોડી ગયા છે કે આપણે ચાલીએ અને આપણા પોતાનું ઉત્કર્ષ થાય, આપણા સમાજનું ઉત્કર્ષ થાય. અને એશિયાની જે આજે નામ છે, આજે ભારતની અંદર આપણા માટે ગૌરવની વાત છે કે ભારત સરકાર જે છે એને એની દૃષ્ટિએ આપણું ઊંચું નામ છે, સમજ્યા. કે આ લોકો વેપારી કોમ, સાદા સીધા માણસો, ઝઘડાટું નહીં. તો હંમેશા એ જાળવી રાખો અને એમાં આમાંથી આપણે શીખીએ એવી દુઆ. બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત. જનાબ મહેંદી બાપુને ગુજારીશ કે તેઓ આવે અને બે શબ્દો મરહૂમના બારામાં કહે, ત્યારબાદ એક માતમીનો અને ત્યારબાદ ઝિયારત. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. ઓલમાએ કિરામ, સોગવારે ડૉક્ટર કલ્બેશ સાદિક સાહેબ, આપણે મશહૂર હદીસ અને તારીખી હરેક મૈયત થઈ જાય ત્યારે અને પછી કહેતા હોઈએ છીએ કુલ્લે નફસીન જાયકતુલ મૌત, કે હર નફ્સને મોતનો મજો ચાખવો પડશે. પણ દુનિયા ખલક થઈ ત્યાંથી કે કયામત સુધી એ મજા કેવી હશે મોતની? કુલ્લે નફસીન જાયકતુલ મૌત, હર નફ્સને મોતનો મજો ચાખવો પડશે. એ કોઈ જો કીધું હોય તો એ કરબલાના મેદાનની અંદર જનાબે કાસિમે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને જ્યારે પૂછ્યું કે બેટા તમારી નજદીક મોત કેવી છે, ત્યારે એમ કહ્યું જનાબે કાસિમ અલૈહિસ્સલામે એમ કીધું કે મારી નજદીક મોત સહેજ સે જ્યાદા શીરી છે. એટલે આપણે જેમ ભાઈ નુરલીભાઈ એમ કીધું કે આ એક આલિમની નહીં, એક આલમની મોત છે. તો હું આ મારી એક નાની એવી તકરીરમાં આપને એક વિનંતી કરું કે પહેલાં આપણે મૌલાના ડૉક્ટર મરહૂમ કલ્બેશ સાદિક સાહેબને અને આપણા જે એક સાયન્ટિસ્ટ અને વૈજ્ઞાનિક જે બહુ મોટા ઈરાનની અંદર જે શહીદ થઈ ગયા મોહસિન ફખરી, એને આપણે એક સૂરે ફાતિહાથી યાદ કરી લઈએ.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. આમ તો ખરેખર ભાઈ રેકોર્ડિંગ કરે છે એટલે આપણે આ મેસેજ તો ત્યાં પણ પહોંચવો પડે અને આ યુટ્યુબમાં જાય તો ગુજરાતીની અંદર તકરીર કરવા કરતાં હિન્દીમાં તકરીર કરીએ તો વધારે સારી લાગે. એટલે કલ્બે સાदिक साहब के बारे में अगर हम कुछ कहना चाहे तो एक शेर से कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. અને એને इसको आगे बढ़ाते हुए जो इल्म की बात थी, इल्म का पेशा था, तो उसको भी ये शेर से जोड़ा जाए कि इल्म ईमान की अखलाक की दुनिया है अली, कि इल्म ईमान की अखलाक की दुनिया है अली, जो कभी खुश्क नहीं होता वो दरिया है अली. कि इल्म ईमान की अखलाक की दुनिया है अली, जो कभी खुश्क नहीं होता वो दरिया है अली. और संग असवद से जो पूछे तो गवाही देगा, वारिस हक़ की तरह वारिस काबा है अली. एक अज़मत मौला कायनात पे बावत बुलंद सलवात. ये मजलिस एक शोक सभा ये उस आलिम दीन के लिए रखी गई है कि इस हिंदुस्तान में वो आलिम की कोई मिसाल नहीं थी, वो आप सब जानते हैं. और जैसे भाई ने नूरवी भाई ने कहा कि हमारा राब्ता 1973 से है इनके साथ में. मुझे बहुत पता है कि मैं 10 साल का था तब से वो यहाँ पे आते थे. और पहली मरतबा जब यहाँ ये एजुकेशन की बात है वो सवाल ही नहीं कि एजुकेशन के हिसाब से पूरा माहौल बदल दिया, पूरी दुनिया बदल गई. और आज के दौर में तो आपका एजुकेशन ही वही आपका एड्रेस है. कोई मेहंदी बाबू आने वाले 5 साल के अंदर आपको ये कोई नहीं पहचानेगा कि मेहंदी बाबू कौन है. आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एड्रेस ही आपका एजुकेशन होगा. वो बात पक्की है, वो कल्बे सादिक साहब ने वो साबित कर दी. लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ, जब से 10 साल की उम्र से तब से मैंने देखा है कि ये एजुकेशन के पीछे कल्बे सादिक साहब के साथ में ये अज़ादारी सैयदुल शुहदा पहले रही है. क्योंकि ये अज़ादारी आलिम दीन ये पहले आलिम दीन बने. कल्बे सादिक साहब ने पहले इल्म का फैलावा, बाद में उनको ये जब पूरी दुनिया में जाने लगे, लेकिन ये इनका ज़रिया जो बना ना वो अज़ादारी सैयदुल शुहदा, ज़िक्र सैयदुल शुहदा ये पहले रहा. क्योंकि इनको मजलिस पढ़ने के हिसाब से पूरी दुनिया में पहचाने गए पहले, सबसे पहले. क्योंकि इनने अपने मदरसे में अपने वालिद साहब के उसके अंदर तालीम हासिल की, दीनी तालीम हासिल की. जब ये पूरी दुनिया में जाने लगे वो तो ऐसा माहौल था कि आप सब जानते हैं कि जाहिलियत कितनी थी. मैं अपनी बात यहाँ की बताऊँ कि जब हमने ये बोर्डिंग शुरू की उस अभी कितने साल हुए, 25-30 साल हुए, तो लोगों ने 25-20 साल पहले ही ऐसे बोल रहा था कि रोटी बार चोटी बार नहीं. बड़ी मुश्किल से 10 लड़की से शुरू की थी नूरली भाई, बराबर ने. तो वैसे इनकी शुरुआत है ना वो मजलिस सैयदुल शुहदा से है. और जब ये 1973 में यहाँ पे जो मजलिस हुसैन का प्रोग्राम रखा गया 3 साल दादा के टाइम में, ये सब इनके साथ में जुड़े हुए थे, सब काम कर रहे थे. नूरुल्ली भाई मुखी ने दूसरी पूरी टीम, रमजान भाई बदामी हो, जितने वो गुल्लू भाई चारणिया, वालिद साहब सब. तो मुझे मालूम है कि उसी दिन जब ये शमू शादी का प्रोग्राम हुआ था तो पहले निकाह मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब और मरहूम खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब ने पढ़े थे. वो मुझे मालूम है अभी भी. और वो माशाल्लाह 23 साल तक मुसलसल ये 5 आदमी यहाँ पे आते रहे. तो उनकी बहुत खिदमत है. जैसे आपने कहा कि इनका महुआ से बहुत बड़ा गहरा नाता है. और यहाँ धीरे धीरे आते जाते रहे. और मैं तो उनके साथ में बहुत करीब से रहा हूँ. शायद नूरली भाई तो रहे मेरे ज़्यादा करीब से साथ में, लेकिन नूरली भाई लखनऊ नहीं गए कभी. मैं तो लखनऊ कितनी मरतबा गया हूँ, ये बात पक्की है. अगर आपने सादगी की बात की तो उनने इतना बड़ा आलिम दीन, फ़क्र मिल्लत, हकीम मिल्लत, फ़क्र कौम, जैसे उनको कितने लक़ब दिए जाए वो सब कम है. तो मैंने तो उनको बहुत नज़दीक से इनके घर पे भी देखा है, इनके यहाँ भी देखा है और वहाँ भी देखा है. और काफ़ी लोग जो जैसे आपने जो उसका जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से आप शुरू करें या
ہندوستان کے راشٹرپتی سے شروع کرے تو جیسے آج کی تاریخ میں پورے ورلڈ میں نہیں پورے ہندوستان میں سب سے کامیاب جس کو مانا جاتا ہے چیف منسٹر وہ دلی کا کیجریوال ہے. اس نے ان کی تعریف اگر آپ یوٹیوب پہ آپ اوپر جا کے دیکھیے تو کیجریوال نے ایسے کہا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے اگر کوئی سیکھنے کی باتیں ملی ہے تو ڈاکٹر قلبی صادق صاحب ہے. ان کے ساتھ میں میٹنگ ہوگی کب ہوا گا. یہ ٹویٹ بھی ان نے پہلا کیا کیجریوال نے, کافی لوگ نے کیا. آپ نے دیکھا کہ آدمی مرتا ہے نا تب بھی اس کی قیمت ہوتی ہے. آپ نے میت میں دیکھا ہندوستان میں اتنے لوگ ہوئے ہوں گے. یو پی کا جو وائس چیف منسٹر تھے جو وہاں پہ کھڑے تھے بالکل پولیس والے کے ساتھ میں, اتنے لوگوں کے ساتھ میں یہ نماز میت ہوئی تب, اور 2 مرتبہ نماز میت ہوئی. شاید پتہ ہوگا سب کو کہ ایک شیعہ نے بھی پڑھائی اور سنی لوگوں نے, سنی برادروں نے پڑھی. ویسی 2 مرتبہ یہ تاریخ میں. دوسری ان کے بھائی جو قلبی عابد صاحب تھے ان کی بھی 2 نماز جنازہ ہوئی تھی, ایک شیعہ اور سنی. تو میرا کہنے کا ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ میں کافی رابطہ رہا, اور یہاں سے ماشاءاللہ ان کے یہاں سے کتنے بچوں کو یہ دیکھیے ان کی درشٹی دیکھیے کہ آدمی کو کہاں پہ کیا کرنا چاہیے. ہم سمجھے کہ ایشیا کے اندر اگر سب سے بڑی یونیورسٹی ہو تو مسلم یونیورسٹی ہے علی گڑھ کے اندر, آپ کو تو سب کو معلوم ہوگا. اور علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی کھولنے والے سر سید احمد صاحب, ان نے ایسے ماحول میں یونیورسٹی کی کہ جب انگریزی بولنے سے لوگ کافر ہو جاتے ہیں, انگریزی بولنے سے مسلمان مٹ جاتے ہیں, ایسے ماحول میں سر سید احمد صاحب نے یونیورسٹی کی. آج پورے ورلڈ میں مسلم یونیورسٹی کا نام ہے. میں تو 2 3 5 10 مرتبہ علی گڑھ جا چکا ہوں. میں نے جب وہاں میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ 36,000 اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ, اس میں 600 جو اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ اسرائیل سے پڑھ رہے ہیں. ایک پورا ہب ہے, سمجھ لو کہ علی گڑھ ڈسٹرکٹ ہے تو پورا آدھا علی گڑھ یونیورسٹی میں ہے. تو یہ مرحوم نے ایک ادارہ قائم کیا جہاں MB کالج کے نام سے, وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے بالکل بغل میں. آج تو قریباً ایک آدمی ایک سید تھے دہرادون کے, ان نے وہ زمین وہاں پہ وقف کی ہے. جب زمین وقف کی تب 10 کروڑ روپے کی تھی, آج تو زمین 100 کروڑ روپے کی ہو گئی ہے. تو اس میں ماشاءاللہ یہاں سے ہم نے 250 بچے بھیجے قلبی صادق صاحب کے کہنے سے کہ بھائی آپ یہاں سے بھیجیے. ہمارے یہاں ہے ایجوکیشن ہے, لیکن جو بچے وہاں پہ گئے اور ان نے جو تعلیم حاصل کی, ان نے کہا کہ جو ہمارے یہاں 10ویں کक्षा میں جو پڑھائی جاتے ہیں نا وہ وہاں 7ویں سے شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک مرکز ہے علی گڑھ, ایک مرکز ہے ایجوکیشن کا پورے انڈیا میں. آپ جو دیکھیں تو ماشاءاللہ جو جتنے بچے وہاں سے گئے وہ کافی آگے چلے گئے. ابھی کوئی کینیڈا ہے, کوئی امریکہ میں ہے, لنڈن میں ہے, جو بچے 250 بچے اپنوں نے علی گڑھ میں بھیجے وہ تھرو علی جو قلبی صادق صاحب تھے. تو ان کی یہ علم کے بارے میں, اور میں آپ کو لکھنؤ کی بات بتاؤں کہ پورے ورلڈ میں ایرا میڈیکل کالج ہے نا, جو ایرا میڈیکل کالج پورے ورلڈ میں ایک ہی واحد میڈیکل کالج ہے جو شیعہ کی ہے, ایک ہی کالج میڈیکل کالج ہے. تو ایران گورنمنٹ کی ہے ایران کے اندر, لیکن پورے ورلڈ میں اگر کوئی کالج میڈیکل کالج ہو نا تو وہ ایرا میڈیکل کالج, اور وہ لکھنؤ میں ہے. اور اس کے پریسیڈنٹ قلبی صادق صاحب تھے. ان کے دونوں جو مالک نہیں تھے, پریسیڈنٹ تھے. ان کو مالک جو تھے, ان نے پریسیڈنٹ ان کو بنایا کہ آپ پریسیڈنٹ بنیے, کیونکہ یہ سب کھولنے میں ایجوکیشن اسٹوڈنٹوں کو کھولنے میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹ. یہ آدمی عزت کا اتنا بڑا آدمی تھا کہ یہ آپ نے جیسے کہا نا, میں نے تو خود نے دیکھا ہے کہ ملائم سنگھ یادو ہو یا جو بھی ہو, یہ سب ان کے پیر چھوتے تھے. میں نے میرے نظروں سے دیکھا ہے. میں مراری باپ کے بھی پروگرام میں وہاں پہ گیا اور ایسے بھی کہا ہے, ملائم یہ اکھلیش بکلیش تو یہ تو بچے ہیں ان کے سامنے. ملائم سنگھ یادو کو میں نے مایاوتی کو پیر چھوتے ان کا دیکھا ہے یہ پروگرام میں. تو یہ ان کے جو 2 صاحبزادے جو محسن اور میسم, جو یہ اس کے مالک ہے, ایرا میڈیکل کالج کے مالک ہے. آج کی پوزیشن یہی ہے ایرا میڈیکل کالج کی. آپ سن لیجیے, آپ کو تعجب ہوگا کہ گجرات اور مہاراشٹر کے شیعوں کا جتنا بجٹ ہے نا بزنس کا, اتنا خالی علی گڑھ ایرا میڈیکل کالج کا بجٹ ہے. آپ بتا لیجئے کتنا ہوگا اس کا. اور 500 بچے اس کے اندر ہر سال تیار ہوتے ہیں MBBS, اور 100 بچے MD تیار ہوتے ہیں اس کے اندر. اور دوسری میں آپ کو بتا دوں, آپ کے لیے, آپ کے فخر کے لیے, میرے فخر کے لیے تو ہے لیکن آپ کے فخر کے لیے,
جو وہ میڈیکل کالج کے مالک جس کو اکثر لوگ پوری دنیا میں اور خاص کر کے ہندوستان میں سونو سر کے نام سے جانا جاتے ہیں، اس کا حقیقت میں اس کا نام ہے محسن۔ تو میں جب وہاں پہ گیا نا تو مجھے قلب صادق صاحب نے میری پہچان کروائی اس کے ساتھ میں کہ یہ مہندی باپو ہے، سید ہے، اس طرح سے انہیں بھی کافی کام کر رہے ہیں مہوا میں اور گجرات میں ایسے۔ تو ہماری دوستی بالکل ہو گئی۔ تو وہ جب یہاں پہ وہ بولے کہ مجھے الگ آنا ہے، میں ایک نئی ہاسپٹل کا ایک پارٹ الگ بنا رہا ہوں، تو اس کے لیے مجھے الگ آنا ہے اور ویسے ایسے یہاں کام کرنا ہے۔ تو وہ جب الگ آئے نے وہاں سے سیدھے مہوا ہے، تو اسی درمیان چیف منسٹر چھبیل داس مہتا تھے یہاں پہ، تو پھر ہم نے ان کی بھی ملاقات کروائی ان کو، اور پھر یہاں پہ رہے ایک دن، اور پھر حضرت عباس علیہ السلام کے روزے پہ میں ان کو لے گیا، ان کو ان کی وائف کو۔ تو میں نے کہا یہ معجزہ والی جگہ ہے، آپ منت مان لیجئے، جو منت مان لیں گے نا آپ کو وہ منت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ محسن جو آج مالک ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ گجرات اور مہاراشٹر کے جتنے لوگ ہمارے شیعہ کا بجٹ ہے نا اتنا اس کی میڈیکل کالج کا بجٹ ہے۔ آپ ایک خیال ہے، آپ کو کسی کو پوچھ لیجئے گا، اگر آپ بک اٹھا کے دیکھیے گا تو پتہ چل جائے گا آپ کو۔ تو اس نے منت مان لی، میں نے کہا آپ منت مان لیجئے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، ٹائم گزرا، تو مجھے ان کا فون آیا کہ جو منت آپ نے منوائی تھی نا وہ ہماری پوری ہو گئی ہے، اور مجھے 3 دن کا یہاں پہ پروگرام رکھنا ہے۔ کس نے کہا؟ یہ محسن نے، جو عرف سونو بھائی ہے اس کا نام ہے۔ 2 بھائی ہیں، محسن اور میسم، یہ دونوں بھائی ہیں۔ تو پھر یہ پروگرام یہاں پہ رکھا، اور اس نے یہاں پہ ایک مولا علی علیہ السلام کی زری اس نے یہاں پہ بنوا کے رکھی ہے روزے میں، شاید آپ کو پتا ہوگا 3 دن کا پروگرام تھا یہاں پہ، 1 دن کھانا بھی تھا۔ پھر میں نے اس کو، میں جب وہاں پہ گیا لکھنؤ واپس، میں نے کہا سونو بھائی آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ نے منت کیا مانی تھی؟ تو کہ مجھے MBBS کی تو گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن مل گئی تھی، لیکن MD کی ہم 3 سال سے کوشش کر رہے تھے، پولیٹکس بیچ میں آ رہا تھا اور ہم کو پرمیشن نہیں مل رہی تھی۔ میں نے وہ منت مانی تھی اور وہ پرمیشن مجھے مل گئی ہے۔ یہ جگہ کی اہمیت ہے۔ میں نے میری نظروں سے دیکھا، جب میں جاتا تھا لکھنؤ تو میرا وہاں پہ رہنے کا ایرا میڈیکل کالج میں ہوتا تھا، اور قلب صادق صاحب بھی وہیں آ جاتے، وہاں ایک بہت بڑا وہاں کا ریسٹورنٹ ہے اور گیسٹ ہاؤس بھی ہے۔ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ وہاں پہ 500 بیڈ کی ہاسپٹل ہو، اگر ابھی یہ اپنی ہنومات ہے نا وہ 60 بیڈ کی ہے، 500 بیڈ کی ہاسپٹل ہو، اور وہاں تو غریب بستی والا معاملہ، صفدر گنج میں ہاسپٹل اتنی بڑی، تو کتنے لوگ آتے ہیں۔ میں نے میری نظر سے دیکھا ہے کہ قلب صادق صاحب ہر روز ڈیلی 50,000 روپے کی دوا فری کرتے تھے۔ آپ کو معلوم، ڈیلی 50,000 کی، مہینے میں 15 لاکھ کی دوا فری کرتے تھے وہ، میں نے میری نظروں سے دیکھا ہے۔ جب میں جاتا تھا نا تو وہ مجھے راؤنڈ میں ساتھ میں لے جاتے تھے، بالکل پورے اس کے اندر، پوری ہاسپٹل کے اندر۔ تو یہ آدمی نے وہ کام کیا ہے، اور ہم کو بھی ان سے بہت بڑا حوصلہ ملا ہے۔ نہ آپ نے نڈرتا کی بات کی، تو نڈرتا میں ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ایسا عالم کوئی ہو نڈر ایسی بات کرنے والا۔ اس نے کہا تھا کہ جو کرمنل ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان ہے وہ کرمنل نہیں ہو سکتا۔ اور ایران کے سلسلے میں ان نے کہا تھا کہ جو ٹیکنالوجی ایران کے پاس ہے وہ پوری دنیا کے پاس نہیں ہے۔ جو ڈرام اتار لیا تو وہ ان کی تعریف کی تھی یہاں پہ۔ اور میں تو شاید آپ کو یہ کہے کہ جو ہمارے ہندوستان میں جتنے شیعہ ہیں نا وہ ان سے جو محبت کرتے تھے نا ان سے 100 گنی محبت ہندو کرتے ہوں گے، اور ہمارے سے زیادہ سنی کرتے ہوں گے۔ وہ پکا ان کی یہ بات ان کی اتنی لوگوں کے اوپر اثر کرتی تھی، علم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے۔ ہم نے پہلے 5 لڑکے بھیجے تھے یہاں پہ ایرا میڈیکل کالج میں، یہ جب پہلے، آج میں آپ کو بتاؤں کہ جب پہلے جو لڑکا بھیجا ہم نے یہاں سے، 2 لڑکے 4 لڑکے 1 لڑکی بھیجی تھی یہاں سے ایرا میڈیکل کالج میں، تو ہم نے کہا بھائی ہم تو پیسہ پھالا کر کے کرتے ہیں، تو 17.5 لاکھ روپے کا پیکیج تھا اس ٹائم میں۔ تو ہم نے کہا 5 قسط میں ہم یہ پیسے آپ کو دیں گے، 2 راضی ہو گئے۔ وہ جو ڈگری، وہ کورس جو لوگ آج کرتے ہیں نا آج کی تاریخ میں، اس کا ایرا میڈیکل کالج میں 2 کروڑ روپے کا بھاؤ ہے۔ وہ اگر آپ کو اس کا ماہر بننا ہے، سمجھ جو MS ہے، MD ہے، سائٹرک ہے، یہ سب، اس کا بھاؤ 2 کروڑ روپے کا ہے۔ وہ 17.5 لاکھ روپے میں وہ ڈاکٹر ہو گئے، وہ ان کی وجہ سے، قلب صادق صاحب کی وجہ سے۔ اور ماشاءاللہ دوسری یہ تو کتنی ان کی ایکٹیویٹی ہے پورے ہندوستان میں۔ ایرا میڈیکل کالج میں جہاں ان کی نماز میت ہوئی، جہاں رکھا گیا تھا، وہ کالج میں جب میں پہلی مرتبہ گیا تو میرا اس میں بہمان رکھا گیا تھا۔ تب مجھے 3000، آج سے سمجھ لو کہ 10-12 سال ہو گئے،
तब मुझे उन्होंने बताया था कि पहली शिफ्ट में यानी सुबह में 9 से 12 की शिफ्ट में जितने बच्चे पढ़ने आ रहे, मैंने कितने बच्चे पढ़ने आते होंगे, तो बोले कि 3000 बच्चे पढ़ने आते पहली शिफ्ट में। तो और दूसरी 3 से 6 वाली शिफ्ट है शाम की शिफ्ट, और जितने बच्चे समझ लो कि 9 से 12 में आते पढ़ने वो सब फीस दे के आते हैं, और 3 से 6 वाले जितने बच्चे 3000 उस टाइम में 12 साल के पहले, आज तो शायद 10,000 बच्चे होंगे, वो बोले कि वो सब फ्री है। तो मैंने कहा वो कैसे हो सकता है, तो ये हम जितने लोग हैं ना वो सब पैसे वालों के लोग हैं, सब अच्छे पहुँचते लोग हैं, सब वो अपनी कैपेसिटी वाले लोग हैं। तो उनको हम बताते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चे को हम इसमें एडमिशन देंगे, लेकिन तुमको एक बच्चे को और फीस देना है। तो 3000 बच्चे शाम की शिफ्ट में, गरीब जो वहाँ तो पूरा एरिया का आपको मुस्लिम इलाका है, वहाँ पे जो यूनिटी कॉलेज है, शायद आपने देखा हो, हुसैनीगंज सफदरगंज, ये सफदरगंज तो दूर है, तो ये हुसैनीगंज में, तो वही उसमें 3000 बच्चे उस टाइम में फ्री में यूनिटी कॉलेज में तालीम देते थे, वो मैं उसका गवाह हूँ। और इनके लिए अब एजुकेशन के लिए तो इनके लिए बात करें तो बहुत, ये पूरी किताब है इनके लिए। और इनकी मरने के बाद हम तो बिल्कुल इनके साथ में, जैसे आप साथ में रहे वैसे हम इनके साथ में बिल्कुल रहे हैं। और आखिर में हम इनके लिए दुआ करते। बोलने जाए तो भी टाइम काफ़ी इसमें गुजर जाए। मेरे अभी परसों ही उनके दामाद के साथ में भी बात हुई थी, ये जब बीमार हुए तब 2-3 मरतबा मोरारी बापू के इनके साथ में बात हुई थी। शायद हमको पता भी नहीं होगा कि मुझे मोरारी बापू तो उत्तराखंड में, उनका मैसेज पहले मेरे पे आ गया था कि तुम इनके साहबजादे या उनके दामाद है, इनको इनका पहला मैसेज बोला। शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर वहाँ के और सब ने तो भेज दिया होगा, लेकिन इनके पहले हमारे यहाँ के वो जो उत्तराखंड में उनकी चल रही है, उनने अपना पूरा शोक संदेश और दिल इतने चाहते थे इनको कि मैंने कितनी मर्तबा इनके प्रोग्राम में इंडिया के एयर मार्शल जब आए तो सबसे पहले तकरीर इनके पास करवाई थी, राजकोट के अंदर जो कथा थी तो कल्बे सादिक साहब के पास में, और पूरा राजकोट समाज ने, मुस्लिम समाज ने पूरा इनका सम्मान रखा। तो ऐसी हस्ती हमारे बीच में से चली गई है, उसका बहुत पूरी कौम को, पूरे माशरे को, पूरे समाज को, हिंदुस्तान को इसकी बहुत कमी बहुत साल तक महसूस होएगी। और हमारी आज की तारीख में ये फ़र्ज़ है कि जो इनका मिशन है, इनका जो काम है, इनकी सोच है, इनके जो ख़यालात थे वो तो काफ़ी लोगों को आगे ले जाने के थे। तो ये ख़यालात उनको आगे ले जाए नीचे से। समझ लीजिए कि यहाँ हम ऐसे नहीं है कि पूरी हिंदुस्तान का काम हम कर सकते हैं। हम महुआ के अंदर बात करें, महुआ का एजुकेशन की बात करें, महुआ के बच्चों की बात करें, तो उसी हिसाब से अगर सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची इनको अकीदत अखीरत समझ लो, उनको जो कुछ हम पेश कर सकते हैं, तो इन्हें आपने शायद मैंने डाला था इनकी वसीयत, शायद आप में से काफ़ी लोगों ने उनकी वसीयत पढ़ी होगी कि इनकी वसीयत क्या थी। और आखिर में इनकी मजलिस हुसैन, पहले शुरुआत मजलिस हुसैन की थी कि मेरे लिए कोई ऐसी नहीं, मजलिस हुसैन कीजिएगा मेरे पीछे।